یہ نہیں کہ ایک طرف لے کے بیٹھ گئے ہو بس، یہ اللہ کو پسند نہیں. رہبانیت ہے کہ آپ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ اور ایک طرف ہو جاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، ڈر، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ. یار سمجھ رہے ہو؟ خوف اور ڈر یہ بڑی چیز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، سارا دن جو ہے نا، سارا دن حضور جو ہے سارا دن، رات کو اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کو بھی رات کو ٹائم دو نا، ٹائم دو اللہ کو عبادت کو. اور جس زمانے کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں استغفار پڑھ کے سویا کرو 100 مرتبہ رات کو، صبح اٹھ کے 100 مرتبہ، دن میں موقع ملے تو استغفار پڑھا کرو. ٹھیک ہے؟ یہ اپنا معمول بناؤ. حسن بصری سب کا رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے نہیں ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. جس بندے کی گھر میں روزی نہ ہو نا، وہ استغفار پڑھے، استغفار پڑھ. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میری فصل نہیں ہوتی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، وہ بھی چلا گیا. تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میری اولاد نافرمان ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی کیا. تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میرے مویشی مر جاتے ہیں، مویشی مر جاتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. ایسے لوگ آتے گئے، دور سے بھی لوگ آئے کہ جی ہمارے علاقے کے اندر بارش نہیں ہوتی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا. اب قریب میں ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ یا استغفار کے علاوہ آپ نے سب کو ایک ہی تسبیح دے دی، جس کے اولاد نہیں وہ بھی استغفار پڑھے، جس کے نافرمان ہے وہ بھی استغفار پڑھے، جس کی بارش نہیں ہو رہی وہ بھی استغفار پڑھے، جس کے مویشی ضائع ہو رہے ہیں وہ بھی استغفار پڑھے، جس کے گھر سے بیماری نہیں جاتی وہ بھی استغفار پڑھے. یہ سارے استغفار پڑھے. آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ وظیفہ میں نے تھوڑی ان کو بتایا، تو اللہ کہتا ہے. تو یار سبحان اللہ بولو یار، یہ کون کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن ہے نا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یار یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں بتا رہا، یہ خدا بتا رہے. تمہارے گھر میں پریشانی آ جائیں، تمہارے گھر کے اندر غفلت آ جائے، تمہارے گھروں میں نافرمان پیدا ہو جائے، تمہارے گھروں کے اندر بیماریاں ڈیرے ڈال دے، تمہارے گھروں کے اندر نحوست ڈیرے ڈال دے، تمہارے گھروں کے اندر پریشانیاں ڈیرے ڈال دے، تمہارے گھروں کے اندر اولاد آنا بند ہو جائے، تمہارے گھروں کے اندر اولاد ہو کہ مر جائے، تمہارے مویشیوں کا مال و فصل و دکانوں کا نقصان ہونے لگ جائے، تمہارے گھروں کے اندر جو بھی کچھ آسمان سے آفتیں آئے وہ تمہارے گھر کا راستہ دیکھ لے. پھر قرآن کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ یار استغفار پڑھا کر. سارا دن جو بھی بندہ جو بے اولاد ہو، جس کی اولاد نافرمان ہو،
جس کی اولاد سرکش ہو جائے، جس کی گھر والیاں بیٹیاں سرکش ہو جائے، جس کے مال و فصل کے نقصانات شروع ہو جائے، اگر وہ بندہ استغفار پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کی طرف کھول دیتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں دن میں 200 مرتبہ یار. اور حضور ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور ساری رات بھی عبادت کرتے تھے، آدھی رات بھی عبادت کرتے تھے، کچھ حصہ بھی عبادت کرتے تھے، لیکن دن کو لوگوں کے کاموں سے لگ جاتے تھے. جب گھر آتے کبھی بھی اللہ کے نبی نے مجھے نیند سے نہیں جگایا، مجھے کبھی تکلیف نہیں دی. اگر پیغمبر کا کپڑا پٹا ہوا ہوتا تھا سوئی لے کے خود سینا شروع ہو جاتے تھے. کبھی اپنی جوتا دیکھتے کہیں سے پٹا ہوا تو نہیں، اللہ کا نبی اپنا جوتا خود سیتے تھے. یہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ کسی بندے کو تکلیف نہیں دینی، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنے ماتح کو تکلیف نہیں دینی، اپنے نوکر کو تکلیف نہیں دینی، اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دینی، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنے بچوں بچیوں اور بچوں کو تکلیف نہیں دینی، اپنے ذات سے جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی. یہ نبی نے کر کے دکھایا کہ اپنے دل کے اندر ایسے. تو میں بات کر رہا تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کا شاگرد تھا نا، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور یہ ایسا صحابی ہے کہ حضور کے سارے صحابی جتنی بھی ہیں یہ خود آئے ہیں. کوئی یمن سے آیا، کوئی طائف سے آیا، کوئی مکہ سے آیا، کوئی کدھر سے، کوئی شام سے، کوئی مصر سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے. دنیا بھر کے سارے لوگ جو سنتا تھا وہ مدینہ جا کر پیغمبر کو دیکھ کے ایمان لے آتا تھا. یہ سارے جتنے صحابہ یہ خود آئے ہیں، لیکن عمر خود نہیں آئے، عمر کو لایا گیا. وہ خود نہیں آئے، وہ لائے گئے.